بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور ہو کر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جان کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جان کر دیکھا تو دوزخیوں میں زیادتی عورتوں کی نظر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور بہترین کپڑے زیب تن کیے اور خوشبو بھی لگائی اگر میسر ہو تو پھر جمعہ کے لیے آیا اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، پھر نفلی نماز پڑھی جو اس کے لیے مقدر کی گئی، پھر خاموش رہا جب امام خطبے کے لیے نکلا حتیٰ کہ اپنی نماز سے فارغ ہوا، تو یہ اس کے لیے اس جمعے اور سابقہ جمعے کے مابین صادر ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خرابیوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار تنہا ایک رات کا بھی سفر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بلائی سے محروم رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان کی جھپٹ ہے، وہ آدمی کی نماز پر ایک جھپٹ مارتا ہے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔